دعا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ نبی الاسلام کے صدقے میرے سارے گناہ معاف کر دے. دعا میں آپ یہ کہیں کہ اے اللہ جو تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اس محبت کا وسیلہ کہ میرے گناہوں سے درگزر فرما. تو یہ درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. اللہ کا اپنے نبی سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. باقی نبی الاسلام کا وسیلہ یا کسی صحابی کا وسیلہ پیش کرنا اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. صحیح روایت تو وہی ہے جو بخاری میں آئی ہے 1010 نمبر کہ سیدنا عمر اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑ جاتا تو عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا. اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا. اب ان کی وفات کے بعد ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. انس بن مالک کہتے ہیں کہ پھر حضرت عباس جب دعا کرواتے تو حضرت عمر کے دور میں بارش ہو جایا کرتی تھی. تو سیدنا عمر نے صحیح وسیلہ شخصی یہ بتایا کہ جو اللہ کا نیک بندہ دنیا میں موجود ہے آپ نے اس سے جا کے دعا کروانی ہے. یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی. باقی واسطے وسیلے ڈالنا نبی الاسلام کی مبارک ذات کی حد تک تو کچھ روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں لیکن وہ کمزور روایتیں ہیں. آپ کی مبارک زندگی کے حوالے سے بخاری میں جو روایت موجود ہے اور اسی کو سپورٹی وہ روایت ہے سنن ابن ماجہ میں جو ایک نابینا صحابی آئے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نظر دے دے. تو آپ نے فرمایا کہ چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں یا پھر تم صبر کرو تو جنت پکی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں, ان کا جنت تو مل ہی جانی ہے, دنیا میں تو یہ میری تکلیف دور ہو. تو آپ نے پھر اسے فرمایا کہ وضو کرو اور 2 نفل پڑھو, اور پھر آپ نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور دعا سکھائی کہ دعا کرو کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. دیکھیں دونوں صورتوں میں دعا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے. دعا صرف اللہ ہی سے. اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف دعا کرتا ہوں. اچھا بس اتنی حدیث یہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں نہیں وسیلہ تو ثابت ہو گیا. آگے لکھا ہوا ہے اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما. یہ جملہ یہ چھپا جاتے ہیں کیونکہ یہ جملہ ان کے عقیدے کو ختم کر دیتا ہے. یہ وہی چیز ہے جو حضرت عمر نے کی تھی کہ اللہ پہلے تیرے نبی سے ہم دعا کروایا کرتے تھے, اور اس صحابی نے نبی الاسلام کی دعا اپنے حق میں قبولیت کی دعا رسول اللہ سے کروائی. تو یہ صحیح وسیلہ شخصی تھا. باقی وسیلے کے نام پر دھوکہ, یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اور استعانت کے حوالے سے بھی ابھی تو یہ 3-4 دن پہلے ایک بڑی خطرناک ویڈیو آ گئی ہے مفتی اکمل صاحب حافظہ اللہ تعالی کی, ہمارے جو استاد ہیں. تو میں نے باقاعدہ ان سے رابطہ کیا اور ریکویسٹ کی ہے کہ مجھ سے فون پہ بات کریں, تو میں ان کی اجازت سے اس کو ریبٹل کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے مفتی اکمل صاحب نے کیا فرمایا ہے ابھی تازہ ویڈیو میں؟ ٹائٹل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے یہی مفتی صاحب کہتے تھے کہ ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ تو ہم بزرگوں سے اگر مانگتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی امی تو سامنے موجود ہے, وضو تو قبر میں. اس طریقے سے یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو ثابت کرتے تھے. ابھی مفتی صاحب نے بالکل ایک اور بات کر دی ہے. مفتی صاحب نے تازہ ویڈیو میں فرمایا ہے کہ آپ صاحب مزار سے جا کے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں بزرگ اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری یہ مشکل آسان کر دے. آپ نے بزرگ سے کچھ نہیں مانگنا, آپ نے بزرگ سے نہیں کہنا کہ تو میری مشکل حل کر, تو مجھے بچہ دے, بلکہ بزرگ سے کہنا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری مشکل حل کرے. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اللہ سے لے کر مجھے دیں. پہلے یہ کہتے تھے نا کہ جی یہ وسیلہ شخصی یہ ہے کہ وہ پیچھے تو اللہ ہی ہے نا, اللہ بھی پیچھے, نبی بھی پیچھے, اگے بابے, میں بابا کو نہیں چھڑنا, میرے نبی سا
ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف بابا جی سے کہنا ہے کہ بابا جی ذرا دعا کر دو بس. بھائی اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو ہم اسے بالکل شرک نہیں کہتے. ہم زیادہ سے زیادہ کہیں گے ہوائی فائر ہے، ہونا کچھ بھی نہیں. یا کوئی محتاط شریف فتویٰ لگائیں تو بدعت کہہ دیں گے. شرک یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس بزرگ سے دعا کروا رہے ہیں. انہیں کیڑا سننا ہے؟ یہ بزرگ اندر جا کے تو چھوڑ دیں. آپ کے سامنے کوئی بابا جی لیٹے ہوئے خراٹے لے رہے ہوں، آپ ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہیں نا کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، مجھے بتائیں سن لیں گے؟ آپ گالیاں بھی نکال دینا، خدا نہ خواستہ گالی نہیں کرنی. آپ نے بس صرف کہنا ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، بابا جی تسی تے شے ہی کوئی نہیں. یہ بھی نہیں سنیں گے. وہ جو باہر ہے نا وہ کہنے اندر جا کے جی طاقتاں ود جاندیاں نے، سارے دی اندر جا کے ودیاں جتنے کوئی ویکھ ہی نہیں سکتا. آپ تو پہلے کہتے تھے باہر بھی یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. ہاں تو یہ ساری کہانیاں تھیں ان کی. بال مفتی اکمل صاحب نے یہ بہت بڑی جرت کی ہے اور میں انہیں اپریشیٹ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، بشرطے کہ اپنا وضو قائم رکھیں. یہ نہ ہو کہ وہ بھاگی جائیں اس سے. تو پہلے میں ان سے فون پہ بات کروں گا، پھر انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو ایک کرنٹ افیئر کے طور پر اسے ریکارڈ کروا کے، کیونکہ مفتی اکمل صاحب ایک بڑی پرسنالٹی ہے. اگر ان کے اس قسم کے علمی اقدام کی وجہ سے بریلوی فرقے کے لوگوں کا عقیدہ توحید درست ہوتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم مفتی صاحب کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اپنی اکیڈمی کی دعوت بھی دیں گے کہ یہاں آ کے یہ عقیدہ آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے بیان کریں. اور پھر ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جب آپ کے باپا جانی جو پیر صاحب ہیں، کیونکہ مفتی اکمل صاحب ان کے مرید ہیں، دعوت اسلامی کے پہلے مفتی اعظم مفتی اکمل صاحب ہی تھے پاکستان میں، جو مدرسۃ المدینہ کے، اور یہ خادم رضوی صاحب کے شاگرد ہیں. جامعہ نظامیہ سے انہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے. میں اس زمانے میں ملنے گیا تھا، میں نے تفصیلاً ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے. یونیورسٹی میں بھی ایک دفعہ یہ ہمارے ہاسٹل کے کمرے میں بھی آئے تھے 1996 میں. تو مفتی اکمل صاحب سے پھر میں کہوں گا کہ یہ جب باپا جانی کے ماننے والے عبد القادر جیلانی کے مزار سے لپٹ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا غوث اعظم مدد فرمائے، نظر کرم کر دیں، اس کو بھی آپ یہ کہیں گے کہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کر دیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نظر کرم کر دیں. اور اس سے بڑھ کر منقبتیں لکھی ہوئی ہیں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کاسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. یعنی میرا جو پیالہ ہے، کاسا کہتے ہیں پیالے کو، خالی پیالہ میرا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. تو ابھی تک تو عبد القادر جیلانی سے آپ لوگ ڈائریکٹ مانگا کرتے تھے. اب یہ 21ویں صدی میں آ کے یہ آپ نے کون سا عقیدہ بیان کر دیا کہ ہم تو یہ کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں. بڑی اچھی بات ہے. میرا خیال ہے جس طرح باقی چیزوں سے مکر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا، مکر گئے. یہی لوگ کہتے تھے نا، اہل حدیثوں نے تو نہیں کہنا تھا. تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں. تو میں تو سلوٹ کروں گا مفتی صاحب کو کہ اگر اس کے اوپر قائم رہے اور کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہ اگلی ویڈیو میں دینا شروع کر دیں. اس لیے میں نے ان کو پہلے رابطہ کیا کہ آپ کریں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ.